فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الناس والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کی برکتیں رحمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے عام مہینوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ابتدا میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ آپ کو بہت سے میسیج آئے ہوں گے اور آ بھی رہے ہوں گے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ربیع الاول کی خوشخبری کسی کو دیتا ہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس قسم کی کوئی حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بتائی کہ ربیع الاول کا مہینے کی خوشخبری دینے سے جنت ملتی ہے، اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اور اس میسیج کو آگے بھیجیں گی تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ ایسی کوئی بات کسی بھی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو لوگوں نے بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں، تو ہمیں بھی ان سے بچنا چاہیے اور نہ ان کو آگے پھیلانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو جھوٹ ہے اس کا بولنا بھی گناہ ہے، تو جھوٹ کو آگے پھیلانا بھی اسی طرح ہی گناہ ہوا کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری درخواست یہ کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، الحمدللہ ہر ایک مسلمان کا دل اس وجہ سے خوش ہے کہ اس مہینے میں ہمارے نبی سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جتنی برکتیں رحمتیں امت کو ملی وہ سب اسی مہینے کی برکت تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی چونکہ یہ چنے ہوئے پیغمبر تھے اور سب سے محبوب ہستی تھی کائنات کی، تو اللہ جل جلالہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہر چیز کو چنا۔ مثلا جب آپ کو پیدا کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس خاندان کا چناؤ کیا کہ جو پوری دنیا کا سب سے معزز اور بہترین خاندان سمجھا جاتا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے لگی تو آپ کے والد ان کا نام عبداللہ، اشارہ تھا کہ میں وہ نبی بھیج رہا ہوں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بنانے آ رہا ہے۔ ماں کا نام آمینہ رکھوایا، آمینہ کا معنی ہے امن دینے والی، تو اشارہ تھا کہ اس نبی کو بھیج رہا ہوں جو لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے، مصیبتوں سے، آخرت کی تنگیوں سے امن دینے والا ہوگا۔ پھر دائی جو تھی اس کا نام تھا شفا، تو اشارہ تھا وہ نبی آ رہا ہے جو دل کی بیماریوں کی شفا لوگوں میں تقسیم کرے گا، اور وہ نبی آ رہا ہے جس کے ہاتھوں میں شفا، جس کے لعاب میں شفا، ہر چیز میں اللہ نے شفا رکھنی ہے، اس نبی کو بھیج رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی اس کا انتخاب کیا کہ اس کا نام حلیمہ رکھا، اور حلیمہ کا معنی ہے برداشت کرنے والی، کہ اشارہ تھا وہ نبی آ رہا ہے جو طائف کے پتھر کھا کر بھی برداشت کرے گا، بد دعا نہیں دے گا بلکہ امت کے لیے دعائیں دے کر رحمت کا سبب بنے گا۔ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ جل جلالہ نے پوری کائنات کے نظام کو پلٹا، آسمانوں سے لے کر آپ کے گھر تک فرشتوں کی قطار باندھی گئی جو استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، اور 70,000 حوروں نے آپ کا استقبال کیا۔ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، پوری کائنات کے نظام کو اللہ نے بدلا۔ کیسر و کسریٰ ان کی جو آگ کئی ہزار سالوں سے جل رہی تھی جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم اس آگ کو بجھا دیا، اور ادھر قیصر کے دربار میں، کسریٰ کے دربار میں کنگرے لگے ہوئے تھے، وہ نیچے گر گئے۔
تو سب لوگ حیران ہوئے کہ یہ ایک دم کیا ہو گیا۔ تو جب معلوم پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حالات پلٹے کہ لوگوں کو پتہ چلے کوئی بہت بڑی ہستی دنیا میں آنے والی ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ وہ بڑی حیران رہتی تھی چھوٹے چھوٹے معاملات کو دیکھ کر، کہ وہ پانی بھرنے جاتی ہیں تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے، پتھر پر پاؤں آتا ہے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، اور وہ کہتی ہے مجھے آوازیں آتی تھیں رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، کبھی مجھے سلام کی آواز آتی تو میں حیران ہوتی یہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں۔ تو مجھے ایک دن آواز آئی کہ انکی حملتی بخیر العالمین ترا، کہ اے آمینہ تو پوری کائنات کا جو سردار ہے، بہترین ہستی ہے، اس کو اٹھائے ہوئے ہے۔ اذا حملتیہ فسمیہ محمدا، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھ دینا۔ تو یہ ان کے دل میں پہلے سے تھا۔ ادھر آپ کے دادا عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ میری کمر سے ایک زنجیر نکلے، اور وہ زنجیر نکل کر پوری دنیا میں مشرق مغرب ہر جگہ پھیل گئی۔ تو بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو معبر نے بتایا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کی تعریف مشرق میں ہوگی، مغرب میں ہوگی، شمال میں ہوگی، جنوب میں ہوگی، تو وہ بچہ ہر طرف اس کی تعریف کے گن گائے جائیں گے۔ تو ان کے ذہن میں آیا کہ پھر ایسے بچے کا نام تو محمد ہونا چاہیے، کیونکہ محمد کا معنی ہے وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہو، اور ظاہر ہے اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا ہی بنایا کہ آپ کی تعریف پورے عالم میں بار بار کی جاتی تھی، تو اس لیے آپ کا نام جو ہے وہ محمد رکھ دیا گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو دن ہے اس کے بارے میں سمجھنے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہی ہوئی ہے، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر والے دن ہوئی ہے۔ لیکن تاریخ کیا تھی؟ اس میں تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں بہت زبردست اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور تو یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی، لیکن جو صحیح قول ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور یہی زیادہ راجح قول ہے جو تاریخ میں ہے۔ بہرحال مشہور تو 12 ربیع الاول ہے، لیکن 8 ربیع الاول یہ زیادہ راجح قول ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کو کہتے ہیں میلاد۔ یہ جو آج کل ہم نام سنتے ہیں نا، میلاد مصطفیٰ، میلاد نبی اور یہ ساری چیزیں، تو میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی میں جو بھی محفل ہوگی اس کو محفل میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اب ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں اور مسلمان عورت کی ذمہ داری، یعنی اب آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس موقع پر آپ کیا کر سکتی ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات بہت توجہ سے سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دل میں ہونا یہ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے فرض ہے، فرض۔ اگر کوئی کہے میرے دل میں حضور کی محبت نہیں تو وہ سمجھ لے کہ وہ مسلمان بھی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان ہو اور اس کے دل میں اپنے نبی کی محبت نہ ہو۔ ایک صحابی آئے آ کے کہنے لگے متی الساعۃ یا رسول اللہ، کہ حضور یہ بتائیں قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماذا اعددت لها، کہ بھئی تم نے قیامت کی کیا تیاری کر لی ہے جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ وہ کہنے لگے ما اعددت لها كثيرا من الصوم والصلاة، کہ حضور بہت زیادہ روزے اور نمازیں تو میرے پاس نہیں ہیں، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن ایک چیز میرے پاس ہے، وہ یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت زیادہ کرتا ہوں، بس اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا
سن انت مع من احببت، جس سے تو محبت کرتا ہے تو قیامت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہمیں اپنے نبی سے محبت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، امید یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ وہی جگہ بننا ہمارے لیے نجات کا جو ہے وہ ذریعہ بھی بنے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمان کے دل میں اپنے نبی کی محبت کا ہونا یہ بہت ضروری عمل ہے۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک ہی بیٹا تھا اکلوتا، تو وہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کے بچے کو پکڑا، کہا مجھے نبی مانو۔ انہوں نے نہیں مانا، اس نے ان کا ہاتھ کاٹ دیا، کہا مانو، نہیں مانا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، پاؤں کاٹ دیے، زبان کاٹ دی، زندہ کے جسم کی بوٹیاں ادھیڑ ادھیڑ کر ان کو شہید کر دیا۔ اور بہت پریشان ہوئے لوگ، تو انہوں نے کہا ہے ام عمارہ تیرے بچے کے ساتھ تو یہ کچھ ہو گیا۔ اب آگے سے وہ بھی اللہ والی تھی، نیک خاتون تھی، وہ کہنے لگی لہذا اليوم ارضعته وعند اللہ احتسبته، ارے اسی دن کے لیے تو میں نے پال پوس کر اس کو جوان کیا تھا کہ اللہ کے محبوب کی عزت پر قربان ہو جائے، تو کیا ہوا، ایک ہی بچہ ہی ہے نا، تو اللہ مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ایسی محبت نبی سے ہونا یہ ہے ہمارا ایمان۔ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو ایک عورت آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے حضور سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا تم تو تاخیر سے پہنچی، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا اچھا مجھے ان کی قبر دکھا دو، چونکہ ان کے گھر میں قبر مبارک تھی، تو انہوں نے پردہ ہٹایا، کہ یہ دیکھو۔ تو اس عورت کی جو ہی نگاہ قبر پر پڑی، اتنی محبت اللہ کے نبی سے تھی کہ ان سے برداشت نہ ہوا، وہ قبر پر گر گئی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ اتنی زیادہ حضور کی جدائی کا غم اس کو لگا۔ ایک جنگ میں ایک عورت تھی، اس کا باپ شہید ہو گیا، اس کو کسی نے کہا تمہارا باپ مر گیا، کہا چھوڑو چھوڑو، یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں۔ پھر آگے بڑھی، کہا تمہارے بچے مر گئے، کہا چھوڑو یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں۔ پھر کسی نے کہا تمہارا خاوند شہید ہو گیا، وہ وہیں پر گر گئی، کہنے لگی اچھا کوئی بات نہیں، حضور کیسے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا حضور تو خیریت سے ہیں۔ کہنے لگی اگر اللہ کے حبیب سلامت ہیں تو مجھے کسی کی جدائی کا غم نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت جو ایک مسلمان کے دل میں اپنے نبی کی ہونی چاہیے۔ تو یہ سب سے پہلی بات آج کے دن کی ذمہ داری آپ عورتوں کی یہ کہ ہم خود تو کریں گی، لیکن اپنے بچوں کے دل میں بھی اپنے نبی کی محبت کو پیدا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اپنے بچوں کو سنت طریقہ سکھائیں، ان کو بتائیں کہ بیٹا ہمارے نبی کھانا یوں کھاتے تھے، تم بھی ایسے کھاؤ، سوتے یوں تھے، تم بھی ایسے سو جاؤ۔ وہ بچے پوچھیں گے اماں جی آپ ہمیں کیوں ایسا کرواتی ہیں؟ تو پھر بتانا ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بڑے ہیں، ان کی محبت ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کو اپناتے ہیں۔ تو یوں بچوں کے دل میں اپنے نبی کی محبت کو پیدا کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے مسلمان ہونے کے ناطے۔ اس کے بعد ہماری اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اس موقع پر یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مجھے بھی ہونی چاہیے اور میرے بچوں کو بھی ہونی چاہیے۔ لیکن خوشی منانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ خوشی منانے کا وہ ہے جو بڑوں کا طریقہ ہے، ایک خوشی منانے کا طریقہ وہ ہے جو بچوں والا طریقہ ہے۔ مثلا میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی ہونا یہ ہر مسلمان کا ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اس خوشی کو منانا کیسے ہے؟ آپ اس کی مثال سمجھیے۔ جیسے کسی گھر میں مہمان آ رہے ہوں، مثلا آپ کو کوئی جاننے والے، کوئی آپ کے بڑے یا کسی بزرگ نے آپ کے گھر میں آنا ہے، تو اب بڑوں کی خوشی کیا ہوتی ہے کہ وہ بزرگ کے لیے صفائی کرتے ہیں، ان کے رہن کا انتظام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا بیان سننے کے لیے انتظامات کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں تم بھی آنا بیان سننا، پھر بیان شروع ہوتا ہے، وہ غور سے ان کی بات سنتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بڑوں کی خوشی کا انداز ہے۔
اور بچوں سے پوچھو وہ کہتے ہیں میرے نئے کپڑے سلوا دو، اور کھانے اچھے اچھے پک رہے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کھانوں کو دیکھ دیکھ کر۔ تو بچے نہ تو بزرگوں کی بات سنتے ہیں، نہ بیان میں بیٹھتے ہیں، نہ کوئی ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ بچے ہیں تو بس بچوں کی خوشی بڑوں کے گھر میں آنے سے یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر سجاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں، نئے نئے سوٹ پہنتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ یہ ان کی خوشی کا انداز ہے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہم سب کو ہے، لیکن اگر ہم اس خوشی کو منائیں بڑوں کی طرح تو پھر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے اللہ بھی خوش ہو جائے، اللہ کا نبی بھی خوش ہو جائے اور ہم بھی خوش رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو خوش رہیں اور اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائیں اور اللہ کے نبی بھی ہم سے ناراض ہو جائیں۔ تو اطاعت کو سامنے رکھ کر جو خوشی ہوتی ہے وہ بڑوں جیسی خوشی ہے، اور جو کھانا پینا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں یہ بچوں کی خوشی ہے۔ اب بہت سے لوگ دیکھ لیں کیا کریں گے، وہ اپنے گھروں پر لائٹیں لگائیں گے، اسی طرح جناب وہ جھنڈے ونڈے لگا لیں گے، خوش ہو جائیں گے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، سنت زندگی نہیں اپنائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خوشی تو وہ ہے جو بچے منایا کرتے ہیں، ہمیں تو بڑوں والی خوشی منانی ہے، کیونکہ بچوں کا کام تو بچوں والا ہوتا ہے۔ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو کم سے کم ہمیں اب بچوں والی طریقے چھوڑنے چاہیے، اب بڑوں والا طریقہ جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اب دو طریقے سے خوشی منائی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی۔ ایک طریقہ وہ ہے جس خوشی میں ہم بھی خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اللہ کے نبی بھی خوش ہوں گے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر اجر دے کر جنت بھی عطا فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی مل جائے گی۔ اور ایک طریقہ خوشی منانے کا وہ ہے کہ جس میں اللہ بھی ہم سے ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ناراض ہو جائیں گے، اور بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آخرت میں کہیں خدا نخواستہ حضور کی شفاعت سے ہماری محرومی نہ ہو جائے۔ اب پہلے میں یہ بتاتا ہوں وہ برا طریقہ کیا ہے جس سے اللہ ناراض ہوں گے، اللہ کے نبی، پھر اچھا طریقہ بتاؤں گا کہ ہمیں کیسے کرنی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی کل کی بات ہے، میں موٹر سائیکل پر جا رہا تھا اور بہت برے طریقے سے میں گرتے گرتے بچا۔ ہوا یہ مغرب کے بعد کا وقت تھا، مجھے اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، تو بچے کھڑے ہوئے تھے گلی کے کونے پر اور انہوں نے رسی لگائی ہوئی تھی۔ آپ بھی دیکھیں گے جگہ جگہ بچے رسیاں لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر گزرنے والے کو روک لیں گے، جانے نہیں دیں گے۔ بھائی کیا ہوا کہ جی ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے تو چندہ دو، پیسے دو، تو وہ ہر آنے جانے والے سے پیسے مانگیں گے۔ اب وہ مجھے نہیں پتا چلا، رسی بندھی ہوئی تھی، میں موٹر سائیکل پر تیز تھا تو وہ رسی ٹوٹ گئی ان کی اور وہ میرے ٹائر میں الجھ گئی۔ بڑی مشکل سے میں بچا، موٹر سائیکل روکی، تو مجھے غصہ تو بہت زیادہ آیا، لیکن بچے تھے، اب میں ان کو کیا کہہ سکتا تھا۔ تو دکھ مجھے ان ماں باپ پر ہوا جن کے وہ بچے تھے۔ آپ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کوئی پروگرام ہو کسی بھی قسم کا خوشی کا، کیا آپ باہر یہ پسند کریں گی کہ آپ کے بچے گلی میں لوگوں سے پیسے مانگ کر آپ کو دیں اور کہیں کہ لو امی جی یہ فلاں پروگرام کے لیے ہم نے لوگوں سے بھیک مانگی ہے، آپ یہ پروگرام کر لیں؟ کبھی بھی ہم پسند نہیں کرتے کہ ہم اپنے ذاتی کام لوگوں سے پیسے مانگ کر کریں۔ اگر ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے تو اپنی جیب سے جو آپ کر رہی ہیں وہ کر لیں۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ باہر بچے، ہمارے ہی بچے ہیں، وہ گلیوں میں رسیاں باندھ کر لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور ٹال ٹیکس ان سے وصول کرتے ہیں، بھئی نہیں جانے دیں گے اور یہ پیسے دو۔ اب جو نہیں دیتا پھر اس کو برا کہتے ہیں، یہ گستاخ ہے اور اس کو نبی سے محبت نہیں ہے اور یہ پیسے نہیں دے رہا۔ اب آپ بتائیں کہ ہر گلی کی نکڑ پہ تو رسی لگی ہوئی ہے۔ اب جس آدمی نے 15-20 گلیوں سے گزر کر گھر آنا ہے اس کے تو 500-700 روپے اسی چکر میں خرچ ہو جائیں گے، اور اس کو پھر کئی دفعہ آنا جانا ہوگا، تو 12 ربیع الاول تک تو وہ بیچارہ اپنی ساری تنخواہ انہی لوگوں کو دے دے گا، وہ کیا کرے گا؟ اس لیے اب ہم دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے آئے، لیکن آپ نے کبھی کسی سے مانگا نہیں ہے، اور مانگنے والوں کو فرمایا جو یہ بھیک مانگنے والے ہیں، قیامت والے دن ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔
اب میں اور آپ سوچیں کہ اگر ہمارے ہی بچے باہر کھڑے ہو کر مانگنا شروع کر دیں تو یہ اپنے نبی سے محبت نہیں بلکہ اپنے نبی کی توہین ہے۔ کیسے؟ مثلاً آپ کی سالگرہ ہو اور آپ کے بچے باہر کھڑے ہو کر لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہوں، آپ کو پتا چلے کہ یہ میرے نام لے لے کر لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہیں، آپ بتائیں آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ آپ تو جان نکال دیں گے اپنے بچوں کی کہ تم نے مجھے رسوا کیا، میری بے عزتی کروائی۔ اسی طرح جب ہمارے نبی کو پتا چلے گا کہ میرے امتی میرا نام لے لے کر یوں لوگوں کو بلیک میل کر کے چندے مانگ رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، تو آپ بتائیں کیا ہمارے نبی اس سے خوش ہوں گے؟ وہ تو الٹا ناراض ہوں گے کہ یہ انہوں نے کیا عمل کیا کہ تمہیں کہا کس نے کہ تم پیسے مانگو، تمہیں کہا کس نے کہ تم پیسے مانگ کر گلیاں سجاؤ؟ میں نے تو تمہیں نماز کا کہا، روزے کا کہا، دین کا کہا، یہ کام تم نے کہاں سے شروع کر لیے؟ اب دیکھیں نا، حضور کے زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی تو اس زمانے میں بھی ربیع الاول آتا تھا لیکن گلیاں تو نہیں سجایا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو ہم وہ کام کیوں کریں جس کے کہنے کا کرنے کا ہمیں حکم بھی نہیں دیا گیا اور الٹا ہمیں لوگوں سے بھیک بھی مانگنی پڑتی ہے؟ تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، ہمیں اس سے اپنے بچوں کو بچانا چاہیے۔ آج ہی اپنے بچوں کا ذہن بنائیں کہ بچوں نہ تم نے ایسا عمل کرنا ہے، اور جو تمہارے دوست کرتے ہیں ان کو بھی ڈانٹ ڈپٹ سے سمجھانا ہے کہ تم ایسا مت کرو۔ اس سے اتنی بری عادتیں بچوں میں پیدا ہو رہی ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ایک جگہ بچوں نے ایسے ہی پیسے جمع کیے، پھر آپس میں تقسیم کر لیے، تو ایک بچے نے پھر دوسرے کو کچھ کم پیسے ملے، اس نے پھر گھر آ کے شکایت لگا دی کہ جی اتنے اتنے پیسے سب نے تقسیم کر کے آپس میں چیزیں کھا لی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے سارا دن نبی کے نام پر مانگتے ہیں اور شام کو آپس میں تقسیم کر کے کوئی برگر کھا رہا ہے، کوئی پیزا کھا رہا ہے۔ یہ تو بالکل ایک قسم کا دھوکہ ہے نبی کے نام پر۔ ہمیں اپنے بچوں کو ان بری حرکتوں سے بچانا ہوگا۔ اگلی بات یہ کہ جب خوشی مناتے ہیں گلی ولی سجا لیتے ہیں بچے بیچارے، اب کرتے کیا ہے کہ ساری گلیوں کی جو لائٹیں ہیں وہ سرکاری طور پر میٹر میں ڈائریکٹ لگا دیتے ہیں یا کنڈی ڈال دیتے ہیں تاروں پر۔ دیکھیے، چوری کرنا بہت سخت گناہ ہے، اور بجلی اس طرح چوری کر کر حضور کی پیدائش کی خوشی منانا، آپ بتائیں کیا یہ نبی کی توہین ہے یا نبی سے محبت ہے؟ اگر مجھے پتا چلے کہ کوئی آدمی میرے لیے چوری کی چیز لے کر آیا، مجھے تو بہت غصہ آئے گا، اور جب حضور کو پتا چلے گا میرے امتی بجلی چوری کر کے گلیاں سجا رہے ہیں میرے نام پر، تو آپ بتائیں کیا ہمارے نبی ہم سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ بہت سخت ناراض ہوں گے۔ میں اس پر آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، پھر آپ کو یہ ساری سچویشن صحیح سمجھ آئے گی۔ ایک آدمی تھا، وہ بہرا تھا، اس کو سنتا کچھ نہیں تھا، تو اس کے پڑوس میں ایک بیمار ہو گیا آدمی، اس نے سوچا میں اس کا پتہ لے آؤں، چلو پڑوسی ہے۔ پھر سوچا مجھے سنتا تو ہے نہیں کچھ، تو میں وہاں جا کر کروں گا کیا؟ پھر خود ہی اپنے ذہن میں ایک نقشہ بنا لیا، دو تین تو باتیں ہیں میں پوچھ لوں گا۔ ایک یہ پوچھ لوں گا کیسے ہو، وہ کہے گا ٹھیک ہے۔ پھر میں پوچھوں گا کہاں سے دوائی لے رہے ہو، وہ کہے گا فلاں جگہ سے۔ پھر پوچھ لوں گا کون سی دوائی لے رہے ہو، وہ کہے گا فلاں، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے، پھر آ جاؤں گا۔ اب یہ گھر میں گیا تو بیمار نے اس کو دیکھا، وہ دیکھتے ہی بیچارہ پریشان ہو گیا، کیونکہ بیمار ویسے چڑچڑا ہوتا ہے اور اوپر سے ایسا بندہ جسے سنے نا وہ اور سر کھاتا ہے۔ تو وہ آیا، اس نے آتے ہی کہا ہاں بھائی کیا حال ہے؟ تو وہ غصے میں بیمار کہنے لگا مر رہا ہوں۔ اب اس کو سن تو تھا نہیں، تو کہنے لگا اللہ برکت دے، اللہ برکت دے۔ پھر کہنے لگا کون سے ڈاکٹر سے دوائی لے رہے ہو؟ وہ کہنے لگا موت کا فرشتہ جو اسرائیل ہے اس سے دوائی لے رہا ہوں۔ اب اسے سنتا تو تھا نہیں، کہتا یار وہ تو بڑا اچھا ہے، اس نے جس کو بھی ہاتھ ڈالا ہے اس کو ٹھیک کر دیا، انشاءاللہ تجھے بھی شفا ہوگی۔ پھر کہتا اچھا یہ بتا دوائی کون سی کھا رہے ہو؟ کہتا زہر کھا رہا ہوں، زہر۔ کہتا لے وہ تو پہلی خوراک میں تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پھر بھی بار بار کھاتے رہنا، اللہ تجھے ٹھیک کر دیں گے۔ اب یہ کہہ کر وہ واپس آیا اور بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میرا پڑوسی کہے گا کتنا اچھا آدمی ہے، میں نے اس کا پتہ لیا ہے۔ اچھا اب آپ ہی سوچ کر بتائیں کیا اس کے آنے سے اس کا پڑوسی خوش ہوا یا اسے ناراضگی ہوئی؟ ناراضگی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہم لوگ غلط طریقوں سے اللہ کے حبیب کی پیدائش کی خوشی منا کر یہ سمجھتے ہیں
کہ ہم نے حضور کو خوش کر دیا، اللہ کو خوش کر دیا، حالانکہ ہم آپ ہی اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں، حقیقت میں تو وہ ناراض ہو رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا۔ تو اس لیے اگر آپ کو لائٹ لگانی ہے تو آپ اس کی بجلی اپنے گھر سے استعمال کریں، چوری نہ کریں۔ چوری تو بہت سخت گناہ ہے، چور کا تو ہاتھ شریعت میں کاٹا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو چوری کی گندی عادت نہ بنائیں ان چیزوں سے، پھر ان کی جو ہے طبیعت جری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اب یہ جو گلیاں ہم سجائیں گے، دیکھیں اس میں کتنی ساری وہ لگائیں گے پٹیاں اور چمکیلی چیزیں، کوئی پھول، کوئی گوٹے۔ اب وہ جب لگ گئی تو اگلے دن وہ سارا کچھ توڑ پھوڑ کر نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ ہزاروں روپے ایسے ہوتے ہیں جو پاؤں میں مسل دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم انہی ہزاروں روپے کو جوڑ کر کسی غریب کے گھر میں آٹا بھجوا دیں، دال بھجوا دیں، کوئی بیمار ہے اس کو دوا لے دے، کسی کی بچی غریب ہے اس کا چھوٹا موٹا کوئی جہیز کا سامان بنا دیں، تو بتاؤ کیا ہم سے اللہ خوش نہیں ہوں گے؟ اللہ کے نبی خوش نہیں ہوں گے؟ گلی سجانے سے نہ اللہ راضی ہوگا نہ اللہ کا رسول راضی ہوگا۔ ہاں کوئی نیک کام ان پیسوں سے کر دیں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ تو ایک تو یہ کہ اسراف اور فضول خرچی کی عادت پڑتی ہے۔ پھر اس میں سب سے بڑی خطرے کی بات شاعر اللہ کی توہین ہوتی ہے بہت زیادہ۔ کیا مطلب؟ جھنڈیوں پر اللہ کے نبی کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر درود لکھا ہوتا ہے، اور وہی جھنڈیاں اگلے دن کوڑے میں پڑی ہوتی ہیں، پاؤں کے نیچے جو ہے وہ بکھر رہی ہوتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی توہین کی بات ہے۔ اور لوگ کیک لاتے ہیں، ان کے اوپر نبی کا نام لکھا ہوتا ہے، کلمہ لکھا ہوتا ہے، کسی نے مدینہ منورہ حضور کا روزہ بنوایا ہوا ہوتا ہے، اسی نبی کا نام لکھ کر اس پر چھری چلاتے ہوئے کیا تمہارا دل کانپتا نہیں ہے؟ اسی نبی کے روزے کا نقشہ کیک پر بنا کر اس روزے پر چھریاں چلا کر اس کو تم کھا جاتے ہو، کیا تمہارا دل اس سے ڈرتا نہیں ہے؟ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کتنی حماقت کی بات ہے کہ کیک پر کلمہ لکھواتے ہیں، نبی کا نام لکھواتے ہیں، پھر اسی پر چھریاں چلا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہی کام کوئی کافر کرے تو ہم کہتے ہیں توہین کر دی، اور یہی کام ہم خود کر رہے ہیں تو ہم اس کو توہین بھی نہیں سمجھ رہے۔ اب ہم تو یہ کیک کاٹ کر خوش ہو رہے ہیں، اللہ بھی ہم سے ناراض ہو رہا ہے، اللہ کا رسول بھی ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ یہ برا طریقہ ہے، ایسے خوشی منانے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر کیا کرتے ہیں بچے؟ پہاڑیاں لگاتے ہیں، تو پہاڑیوں میں بھی وہی اسراف ہے، لائٹنگ ہو رہی ہے، اور جناب وہ مٹی کا کچھ لگاتے ہیں، کھلونے، پھر وہاں پر میوزک لگا ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں، ہمارے نبی نے فرمایا بعثت لکسر المزامیر، اللہ نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ میں میوزک انسٹرومنٹس کو ختم کر دوں، گانے باجے کے آلات کو ختم کر دوں۔ تو جس نبی کو گانے سے نفرت ہے، جس نبی کا مقصد ہی دنیا میں میوزک کو ختم کرنا تھا، اسی نبی کے امتی اسی نبی کا نام لے کر اس کی خوشیاں منائیں میوزک بجا کر، آپ بتائیے کہاں کا انصاف ہوگا؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں ہم حضور کو راضی کر رہے ہیں، وہاں تو اللہ ناراض ہو رہا ہے، اللہ کا رسول ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ بچے ڈانس کر رہے ہیں، لڈیاں ڈال رہے ہیں، بھنگڑے ڈلے جا رہے ہیں۔ بھئی کیا ہو گیا بچوں، کیوں ناچ کود رہے ہو، کیوں میوزک بج رہا ہے؟ آپ کو نہیں پتا آج ہمارے نبی کی پیدائش ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جس چیز سے ہمارے نبی کو نفرت ہے، ہم انہی چیزوں کو اپنے نبی کی خوشی کا ذریعہ بنائیں تو یہ کتنی بڑی نبی کی توہین بن جائے گی۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں یہ باتیں کہ بیٹا آج کے دن میوزک کا دن نہیں ہے، آج کا دن جو ہے وہ گانے بجانے ناچنے کودنے کا دن نہیں ہے، آج کا دن تو اس عہد کا دن ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اپنائیں گے اور سنتوں پر چلیں گے۔ یہ آپ بچوں نے کیا شروع کر دیا؟ تو یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے خواتین کی، اپنے مردوں کو بھی یہ باتیں بتانی ہے، اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں بتانی ہے، اور اپنے گھر میں ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیے یہ ہمارے مسلمان بیچارے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔
اصل میں سب سے پہلے یہ کام عیسائیوں نے شروع کیا. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر کرسمس منانی شروع کی. خوشیاں مناتے تھے، کیک کاٹتے تھے، اور ادھر ادھر جو بھی ان سے ہوتا وہ ان کی عید بھی ہوتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی بھی ہوتی ہے 25 دسمبر کو جو وہ کرسمس مناتے ہیں. اب ہمارے مسلمان کیا کہتے ہیں، لو جی عیسائی تو اپنے نبی کی خوشی منائیں، ہم مسلمان کیوں نہ منائیں. کیسی عجیب بات ہے کہ عیسائی اگر کوئی غلط کام کرے تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی وہ غلط کام کرنا ہوگا. عیسائی اگر اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کرے اپنے نبی کی محبت میں تو کیا ہمیں بھی وہ نافرمانی کا کام کرنا ہوگا؟ یہ تو بہت بڑی حماقت کی بات ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم عیسائیوں کو دیکھ کر نہیں چلیں گے، ہم تو صحابہ کو دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو دیکھیں گے. تو جب صحابہ، اہل بیت، بزرگان دین ان میں سے کسی نے ایسے اعمال نہیں کیے تو ہم کیوں ان کاموں کو کر کے اپنا مال بھی ضائع کریں، اپنے اللہ کو ناراض بھی کریں؟ تو ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں. مسلمانوں میں یہ رواج پڑا ہے 630 عیسوی کے اندر یہ چلا ہے، مسلمانوں کے اندر یہ رواج زیادہ 630 یعنی میں شروع ہوا. وہ کیسے؟ ایک بادشاہ تھا ملک اربل مظفر اس کا نام تھا، تو وہ لوگوں میں بڑا بدنام ہو گیا تھا، اس کے خلاف لوگ بغاوت کر رہے تھے کہ ہم اس کو بادشاہ نہیں مانیں گے. تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ کی نیک نامی نہیں ہے، آپ ایسے اچھے اچھے کام کریں جس سے لوگوں کے دل میں پتہ چلے یہ تو نیک بادشاہ ہے. تو کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کے پروگرام کروائیں، کھانے کھلائیں، گلیاں سجائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھی یہ تو بڑا اچھا کام کرنے والا بادشاہ ہے. تو اس نے اس زمانے میں 3 لاکھ جو تھے پیسے خرچ کیے، اور اس کا ایک عمر بن داہیہ اس کا کوئی ساتھی تھا، اس نے اس کو یہ مشورہ دیا. تو وہاں سے پھر یہ کام شروع ہوا. اب چونکہ سرکاری طور پر وہ تھا، پورے ملک میں ہونا تھا، تو یوں ہوتے ہوتے وہ ایسا رواج بنا کہ اب مسلمان ہمیشہ ہی وہ کام شروع کر دیا اور انہوں نے یہ سب کام شروع کر دیے. اس لیے ایک تو ہمیں اس بات کو طے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی تو منانی ہے، لیکن ایسے منانی ہے جو اچھے طریقے والی ہو، جس سے اللہ تعالی ہم سے خوش ہوں، اللہ کے رسول ہم سے خوش ہوں. اور ایسے منانی ہے کہ جس سے ہم بڑے بڑے محسوس ہوں. بچوں والی خوشیاں ہمیں نہیں منانی، کیونکہ ہم بڑے ہو گئے ہیں تو بڑوں والا طریقہ ہی ہمیں جو ہے وہ اپنانا ہوگا. اب دیکھیے 12 ربیع الاول کو جلوس نکلتے ہیں، سب نکلتے ہیں گھروں سے، اور سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول والے دن میں بھی اور رات میں بھی ہماری مسلمان مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ بھی ماشاءاللہ باہر نکل رہی ہوتی ہیں. یہ کیسے دکھ کی بات ہے کہ جو نبی عورتوں کو ان کے گھر میں رہنے کا کہہ کر گیا، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہنا ہے، بلا وجہ گھر سے نہیں نکلنا. اب وہی مسلمان بیٹی اللہ رحم فرمائے مردوں کے ساتھ جلوسوں میں شریک ہو، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی گھوم رہی ہیں. اور اس سے بڑے دکھ کی بات یہ کہ جس نبی نے کافر بیٹی کے سر پر بھی پردہ رکھا اور اس کے سر کو ڈھانپا، آج اسی نبی کی امتی اپنے اسی نبی کی پیدائش کی خوشی میں ننگے سر باہر نکلی ہوئی ہے. اور کتنا بے حیا ہے وہ باپ، وہ بھائی، وہ خاوند، وہ بیٹا جو اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کو لے کر یوں بے پرد مردوں کے اندر گھوم رہا ہے، سب مرد اس کو دیکھ رہے ہیں. اب آپ ہی بتائیں یہ کون سے نبی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے نبی کی خوشی منانے کا کہ جس عورت کو نبی کہہ کر گیا تو چھپ کر رہنا، گھر سے نہ نکلنا، بے پردہ نہ ہونا، سر سے دوپٹہ نہ اتارنا، وہی عورت بے پردہ ننگے سر ہو کر میک اپ کر کے سج دھج کے بازار میں جا رہی ہے. اب بندہ پوچھے تو لینے کیا جا رہی ہے کہ جی ویسے ہی میں تو پہاڑیاں دیکھنے جا رہی ہوں. بھی پہاڑیاں دیکھنی ہے تو مری تشریف لے دیں، پہاڑ تو مری میں، پاسائی وال میں کون سے پہاڑ ہیں جو دیکھنے جا رہی ہے؟ تو وہ کھلونے ہوتے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. شروع میں سنتے تھے کہ گاؤں کے لوگ شہروں میں لائٹیں دیکھنے آتے ہیں، بتیاں دیکھنے.
اب ہم نے دیکھا شہر کے لوگ بھی بتیاں دیکھنے جاتے ہیں، بھائی گھروں میں جتنی لائٹیں لگی ہیں جلا لو، تم بتیاں دیکھ لو، وہاں کوئی علیحدہ لائٹیں تو نہیں لگی ہوئی نا۔ بس وہ ایک گندی عادت شیطان نے دل میں ڈال دی، اور کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں نوجوان لڑکے لڑکیوں کے جو اخلاق سے گرے ہوئے ان دنوں میں پیش آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عورتوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ تو آپ خواتین کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی اور اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، رشتہ دار عورتوں کو، محلے دار عورتوں کو سمجھائیں کہ بہنوں یہ کام کرنے کے نہیں ہیں جو ہم لوگ کر رہی ہیں، اس سے تو اللہ ہم سے ناراض ہوں گے، اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہوں گے۔ ہمیں تو وہ اچھے کام کرنے ہیں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں، اللہ کے نبی خوش ہوں، یہ والے کام ہمیں نہیں کرنے۔ تو آپ بھی عزم کریں کہ مت کریں ایسا کوئی بھی عمل، ان دنوں میں نہیں نکلنا باہر۔ بس بچوں کو بھی سمجھائیں، ان کو گھر میں ایسی ایکٹیویٹی دے دیں کہ وہ باہر جانے کا ذہن ہی اپنے خیال سے نکال دیں۔ بہت سی عورتیں جی پھر کی ہویا بچے ہگے لے جو انہوں نے، اب جب وہ آج جا کر وہ ادھم دیکھیں گے تو کل کو وہ ادھم کرنے کو جی ان کا بھی تو چاہا کرے گا نا۔ تو ہم کیوں شریک ہوں ایسی جگہوں پر جہاں جانے سے ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ برباد ہو، اور آنے والے وقت میں وہ بھی بے دینی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو بالکل ہمیں ایسے عملوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے، وہ کون سا اچھا طریقہ ہے کہ جس طریقے سے اگر ہم اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی منائیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اللہ کے نبی بھی خوش ہوں گے، اور ہم بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آج حضور کی پیدائش کے مہینے میں، پیدائش کے دن میں ہم سب کو یہ نیت کرنی ہے کہ میں آج کے بعد اپنی زندگی سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کروں گی۔ دیکھیے ترمذی میں روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کا ثبوت دیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرتی ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگی۔ اب اگر آپ کو حضور کا ساتھ چاہیے تو حضور سے محبت کریں، اور حضور نے بتایا میری محبت کا ثبوت یہ ہے کہ میری سنتوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ اب ہم یہ نیت کریں کہ اب ہم، یہ ہے اچھا طریقہ نا کہ حضور کی پیدائش کے دن ہم یہ عزم کر رہی ہوں کہ آج کے بعد میرا کھانا، سونا، پہننا، زندگی کا ہر عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور آپ کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ ڈٹ جائیں اس کے اوپر، جم جائیں اس کے اوپر کہ جو کچھ بھی ہے بس میں نے تو اپنے نبی کی زندگی کے مطابق ہی اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہی اپنے بچوں کا بھی ذہن بنائیں اور اپنے مردوں کا بھی ذہن بنائیں کہ اگر تمہیں عید میلاد النبی منانی ہے تو یوں مناؤ نا کہ تم سنتوں کا اہتمام کرو۔ اب دیکھو نا، گھر تو سجا لیے اور زندگی سنت سے سجائی نہیں، گھر تو چمک گیا اور ہمارے مردوں کے چہرے سنتوں سے خالی ہیں، ان کے چہروں پر داڑیاں نہیں، ان کی زندگی میں دین نہیں۔ تو ان سے کہو کہ گھر سجانے سے حضور خوش نہیں ہوں گے، اپنے چہرے سنتوں سے سجاؤ۔ اگر تم حضور کو خوش کرنا چاہتے ہو تو انشاءاللہ اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے آسانیوں کے معاملے بھی فرمائیں گے۔ ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے۔ دوسری کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ اگر ہم چاہتی ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی منائیں تو پھر آج کے دن ہمیں نماز کی نیت کرنی ہوگی۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے۔ اگر نماز پڑھیں گی تو حضور خوش ہوں گے۔ حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال اقیم الصلاۃ وارحنا بہا، اے بلال نماز پڑھ اور ہمیں سکون پہنچا، ہمیں راحت پہنچا۔ کیا مطلب کہ تم نماز پڑھو گے تو مجھے راحت پہنچے گی، مجھے سکون ملے گا، میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو اگر ہم اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتی ہیں تو گلی سجانے کی بجائے نماز کی فکر کریں۔ اب دیکھیں نا، گلی تو سج گئی، نماز میں نے پڑھی نہیں۔
اب حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک گلیاں سجانے میں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک لائٹیں لگانے میں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حلوہ پکا کر بانٹنے میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جھنڈا لگانے میں ہے، یہ نہیں کہا۔ یوں کہا میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتی ہو، مجھے خوش کرنا چاہتی ہو تو نماز پڑھنا شروع کر دو، میں خود ہی خوش ہو جاؤں گا۔ تو آپ بھی اگر یہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنے نبی کو خوش کریں تو یہ عزم کر لیں کہ اب ایک وقت کی نماز بھی میں قضا نہیں کروں گی، 5 نمازیں پابندی کے ساتھ وقت پر پڑھا کروں گی، کیونکہ اس سے ہمارے نبی خوش ہوں گے۔ اور یہ بات اپنے مردوں کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ بچوں تم جن کاموں سے اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو یہ نبی کو خوش کرنے والے کام نہیں ہیں، یہ تو الٹا ناراض کرنے والے کام ہیں۔ ہمیں وہ کام کرنے ہیں جس سے ہمارا نبی خوش ہو جائے، اور وہ یہ کہ ہم نماز کی نیت کریں اور نماز آج سے شروع کر دیں۔ اگلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ کسی کو جواب نہیں آیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو دیکھا پریشان ہے، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور نے ایک بات پوچھی ہے، ہمیں کسی کو آئی نہیں۔ کہا کیا پوچھا؟ کہا حضور نے یہ پوچھا بتاؤ سب سے بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا جواب دیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، آپ جا کر ابا جی سے کہیں کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جس کو کسی غیر مرد نے کبھی نہ دیکھا ہو، پردے میں رہنے والی عورت۔ اب دیکھو نا ہمارا نبی تو خوش ہو رہا ہے جب آپ نے یہ بات سنی، فرمایا واہ واہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے کہ واقعی اس نے صحیح جواب دیا۔ اب ہمیں اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی یوں منانی ہے کہ ہم گلیاں سجانے کی بجائے ہم پردے کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو چھپائیں، باہر نکل کر پہاڑیاں دیکھنے کی بجائے گھر میں رہ کر نماز کا اہتمام کریں اور اعمال کا اہتمام کریں۔ تو یہ ایک عمل ہے کہ ہم جو ہے اس کو پردے کا اہتمام شروع کر دیں تو دیکھیں اللہ کے نبی کیسے راضی ہوں گے۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن روزہ رکھتے تھے بڑے اہتمام سے۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر والے دن روزہ لازمی رکھتے ہیں، اور اب بھی آپ جائیں گے نا مدینہ منورہ، اللہ پاک سب کو لے جائیں، تو وہاں پیر والے دن مسجد نبوی میں دسترخوان لگتا ہے اور جمعرات کو بھی۔ تو حضور کی عادت تھی پیر اور جمعرات کا آپ اکثر نفلی روزہ رکھا کرتے تھے، تو وہاں دسترخوان لگتے ہیں پیر والے دن بھی، جمعرات والے دن بھی، افطاری کے دسترخوان۔ تو آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں مدینہ منورہ کے جو روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس دن۔ تو آپ بھی روزہ رکھتے تھے، تو حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں پیر کو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، کہ اس لیے کہ اس دن پیر والے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تھا، وبعثت فیہ، اور پیر والے دن ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی تھی، تو اس شکرانے کے طور پر میں پیر والے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو اب دیکھیے ہمارے نبی تو اپنی پیدائش کے دن خوشی شکرانے کے طور پر یوں منا رہے ہیں کہ روزہ رکھ رہے ہیں، اور ہم لوگ کیسی عجیب باتیں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج عید ہے، عید میلاد النبی، حالانکہ آپ خود سوچیں کہ جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن تو عید ہوتی نہیں ہے، اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ اب ہمارے نبی تو اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہم اگر اس دن روزہ ہی رکھ لیں اس نیت سے کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا تو نفلی روزہ ہم بھی کبھی جب چاہیں رکھ لیں، تو کیوں نہ آج ہی رکھ لیں، اس لیے کہ اس دن چھٹی بھی ہوگی، کام بھی نہیں ہوگا، تو اس لیے چلے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اگرچہ حضور کی پیدائش والے دن روزہ رکھنا یہ خود سنت نہیں ہے، بلکہ اب جیسے 12 ربیع الاول آئے گا، اب وہ پتہ نہیں کس دن آتا ہے، تو اگر بالفرض 12 ربیع الاول اتوار کو آتا ہے، ہفتے کو آتا ہے، تو اب وہ حضور کی پیدائش کا دن تو نہیں ہے، کیونکہ آپ تو پیدا ہوئے پیر والے دن۔ لیکن پیر والے دن ہم روزہ رکھیں گے تو وہ انشاءاللہ سنت ہوگی، لیکن بالفرض اگر 12 ربیع الاول کسی اور دن بھی آ جاتی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ حضور نے اپنی پیدائش کی وجہ سے روزہ رکھا تھا شکرانے کے طور پر، تو چلو میں بھی رکھ لیتی ہوں،
تو اس روزہ رکھنے سے اللہ خوش ہوں گے، اللہ کے نبی خوش ہوں گے، لیکن وہ جو دوسرے کام ہیں ان سے کوئی بھی خوش نہیں ہوگا، الٹا ہم ناراض کر کر کہیں اپنا آخرت کا نقصان نہ کر بیٹھیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب دیکھیے یہ سارا گھر کا نظام یہ آپ کی ذمہ داری ہے، پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ پیدائش حضور کی ہوئی ہے مثلا، اب خوشی تو ہم سب کو ہے، اب منانی کیسے ہے؟ خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کر لیں، صبح اٹھنے سے لے کے رات تک ضروری کام جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں نے صرف درود پاک پڑھنے میں ہی اپنا وقت گزارنا ہے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا، اب جیسے نا حضور بیٹھے ہیں مثلا منبر پر، تو کوئی آپ کے بالکل آگے ہوگا، کوئی اس سے پیچھے ہوگا، کوئی اس سے پیچھے ہوگا، تو ظاہر مجمع تو ایسے ہی لگتا ہے، تو میرے سب سے زیادہ قریب قیامت والے دن کون ہوگا؟ کا اکثرہم علیہ صلاۃً، جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا وہ میرے سب سے قریب ہوگا۔ اب اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ قیامت میں حضور کے قریب ترین ہو جائیں تو آج حضور کی پیدائش کی خوشی ہے، تو آپ اس خوشی کو یوں منائیں کہ آپ درود پاک کی کثرت شروع کر دیں، صبح اٹھ جائیں اور طے کر لیں کہ آج تو میں نے اتنے 1000 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ اب جب آپ عزم کریں گی کہ مثلا میں نے 50,000 پڑھنا ہے، 10,000 پڑھنا ہے، تو پھر آپ اس کو پورا کرنے میں سارا دن گزار دیں گی، پھر نہ آپ کو کسی غلط کاموں میں لگنے کا وقت ملے گا اور نہ ہی آپ کا جی چاہے گا کہ میں اس اچھے کام کو چھوڑ کر کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاؤں۔ اب یہ سب چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو بھی خود سمجھانی ہے، ان کا ذہن ہمیں خود بنانا ہے کہ دیکھو بچوں تم کسی ایسے غلط عمل میں مت لگو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، تم ایسے کام کرو جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، اور وہ کام کرنے کے وہی ہیں جو میں نے عرض کر دیا۔ اسی طرح آپ یہ عزم کریں کہ وہ نبی جس کی پیدائش کی میں خوشی مناتی ہوں، وہ نبی جس کی پیدائش کے دن اتنا اہتمام کرتی ہوں، میں نے اس نبی کا روزہ تو دیکھا ہی نہیں ہے، اب اتنا زیور میرے پاس پڑا ہوا ہے، اتنے پیسے آپ نے جوڑے ہوئے ہیں، کیا کریں گی ان پیسوں کا؟ کیا کریں گی ان زیوروں کا؟ آج مر جائیں گی، یہ سارا زیور آپ کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا، آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ عقل مند عورت اگر کوئی ہے اس کو چاہیے اپنا زیور ایسی چیزیں ان کو فروخت کرے اور فروخت کر کر ان پیسوں سے جلدی جلدی عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک روزہ دیکھ کر آئے، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ زندگی کے مزے کہتے کس کو ہیں۔ آپ یقین کریں کتنی عورتیں بیچاری جوڑ 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 کنجوس مکھی چوس بن جاتی ہیں، مر جاتی ہیں اس دولت کے اوپر، لیکن مجال ہے جو اس کو خرچ کر کے وہ کبھی یہ نیت کر لیں کہ ہم عمرہ کر لیں، ہم حج کر لیں، ہم حضور کا روزہ دیکھ لیں۔ کیسی بڑی حماقت کی بات ہے دوسروں کے لیے جوڑ جوڑ کے رکھنا اور اپنی آخرت کی اپنی تیاری کی کوئی فکر ہی نہ کرنا۔ اگر نبی سے محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم آج یہ عزم کریں۔ دیکھو کتنی عورتوں نے کمیٹیاں ڈالی بھی ہوتی ہیں گھر بنانے کے لیے، کتنی عورتوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں کہ میں یہ کرواؤں گی، وہ کرواؤں گی، یہ لوں گی، وہ لوں گی۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسی بھی خوش قسمت ہے جس نے کمیٹی اس نیت سے ڈالی ہو کہ میں عمرہ کروں گی، میں حج کروں گی؟ تو یہ تو اپنے شوق کی بات ہے، ذوق کی بات ہے۔ ہمارے بزرگ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے یہ چھوٹے سے تھے، گھر میں بکری تھی تو بکری کے اوپر بیٹھ جاتے اور اس سے کہتے جلدی جلدی بڑی ہو جا، میں نے تیرے اوپر بیٹھ کے حج کرنے جانا ہے۔ بچوں کو بھی اتنا شوق تھا، اب تو بڑوں کے دل میں بھی عمرے کا جذبہ نہیں رہا، بس چیزیں بنانے کے شوق رہے اور عمرہ کرنے کا کوئی بالکل بھی اہتمام ہمارے دلوں میں نہیں رہا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، اب یہ خوشی منانے کا اچھا طریقہ ہے جو میں نے عرض کیا۔ اب آپ خود سوچ لیں، ایک تو یہ کہ خوشی منانی اس کا کوئی منکر نہیں ہے، منانی چاہیے، خوش ہونا چاہیے،
لیکن اس خوشی میں ایسا جشن منانا جس سے شیطان خوش ہو اور اللہ اور اس کے نبی ناراض ہوں، یہ بھی تو کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے نا۔ ایسے طریقے سے خوشی منائیں جس سے سب خوش ہو جائیں، اللہ بھی، اس کے نبی بھی، اور ہم بھی خوش ہو جائیں۔ وہ میں نے طریقہ عرض کر دیا ہے، اور وہ برا طریقہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اس لیے اب آپ خواتین کی یہی ذمہ داری ہے کہ یہ سب باتیں آپ نے اپنے بچوں کو سمجھانی ہے، اپنے خاوندوں کو، اپنے مردوں کو، محلے دار عورتوں کو، جن جن سے ملاقات ہو محبت سے سمجھائیں۔ کو میں یہ نہیں کہہ رہی حضور کے پیدائش کی خوشی نہ مناؤ، میں یہ نہیں کہہ رہی آپ علیہ السلام کی پیدائش پر تم کوئی ایسا عمل نہ کرو، میں تو یہ کہہ رہی ہوں بہن وہ کرو نا جس سے حضور خوش ہوں، اللہ تعالیٰ خوش ہوں۔ یہ جو تم کر رہی ہو اس سے تو حضور خوش نہیں ہوں گے نا، تو نماز پڑھو، پردہ کرو، درود پڑھو، روزہ رکھ لو، تلاوت کرو، اور بے پردہ گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دو۔ یہ عزم کر لو تو دیکھو کیسے تمہارا صحیح میلاد النبی کی خوشی منانے کا یہی طریقہ ہے، اور یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے آخرت میں بھی نجات کا اس کو ذریعہ بنا دیں گے۔ تو جب قیامت میں حضور کا سامنا ہوگا تو حضور کہیں گے میری یہ وہ امتیاں ہیں جنہوں نے میری خوشی ایسے منائی جیسے مجھے اچھی لگی، اور یہ وہ بدبخت میری امتی عورتیں ہیں جنہوں نے میری پیدائش کی خوشی ویسے منائی جیسے مجھے بالکل پسند نہیں تھی، میں ان سے ناراض ہوں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر حضور نے یہ کہہ دیا میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا تو بتائیں پھر ہم جنت میں کیسے جائیں گی، پھر ہم دوزخ سے کیسے بچیں گی؟ ایک ہی تو ذریعہ ہے ہمارے پاس جنت میں جانے کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب ہماری شفاعت کر دیں گے تو امید ہے ہم بخشے جائیں گے، ورنہ ہمارے بخشے جانے کی کوئی امید نہیں۔ ہمارے جیسے عمل ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہی ہے۔ اس لیے آپ سے عرض ہے اب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس ربیع الاول کے مہینے کو اللہ کو راضی کرنے اور حضور علیہ السلام کو راضی کرنے کا ہی ہم نے مہینہ بنا کر گزارنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔